بسم الله الرحمن الرحيم. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اچھا بھائی، اب یہ تو وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. اب میں جنت سے پھر نعمت کی طرف واپس جا رہا ہوں. اچھا تو کچھ نعمتیں وہ ہیں جو زوال پذیر ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. کل ایک نعمت وہ ہے جو دائمی ہے، ابدی ہے، اور اس نعمت تک جو بھی لے جائے وہ دائمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھو، یہاں تک تم نے آیات کی سماعت کی رحمت گوارا کی ہے، تو اب ذرا دو چار آیتیں سنتے جاؤ اور تمہارے کام کی آیتیں ہیں. بھائی قرآن مجید کافی ہے نا؟ بھائی اگر قرآن مجید کافی نہ ہوتا تو اللہ اس کے بعد کوئی کتاب بھیجتا. کتابوں کے بند ہونے کا مطلب ہی ہے کہ قرآن کافی ہو گیا ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن سنتے جاؤ. اب نعمتوں کی ایک چھوٹی سی فہرست سن لینا، چھوٹی سی فہرست. سورہ فاطر 35واں سورہ قرآن مجید کا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں سنو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ عقیدہ توحید نعمت. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اور ذرا میں نے سطح عمومی سے بات کو بلند کر دیا ہے، لیکن صاحبان فہم و فکر تشریف فرمائیں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کیا نعمت؟ کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یعنی عقیدہ توحید نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک، اس کے آگے اگر سر ٹکا دیا تو ساری دنیا کے آگے سر ٹکانے سے بچ جاؤ گے. یہ ہے قوت عقیدہ توحید کی، کہ اگر ایک کو اللہ مان لیا، ایک کو اپنا رب مان لیا، ایک کو صاحب اقتدار مان لیا، ایک کو صاحب قوت مان لیا، تو ساری دنیا کی طاقتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، ساری دنیا کی طاقتوں سے آزاد ہو جاؤ گے. تو عقیدہ توحید نعمت. اور اب آیت سنو گے، کیا کمال کی آیت ہے، کیا کمال کی آیت ہے جس مرحلے پر میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں. سورہ نون والقلم، بہت مشہور و معروف سورہ ہے. اور ایک ہے ترتیب تلاوت اور ایک ہے ترتیب نزول. ترتیب تلاوت میں تو بہت دور پڑ گیا ہے یہ سورہ. ترتیب تلاوت جانتے ہو نا؟ پہلا سورہ حمد، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران، چوتھا سورہ نساء، پانچواں سورہ مائدہ، چھٹا سورہ انعام، ساتواں سورہ اعراف، آٹھواں سورہ انفال، نواں سورہ توبہ، 10واں سورہ ہود. بھائی اب کتنا؟ 10واں سورہ یونس، 11واں سورہ ہود، 12واں سورہ یوسف، 13واں سورہ رعد، 14واں سورہ ابراہیم، 15واں سورہ ہجر، 16واں سورہ نحل، 17واں سورہ بنی اسرائیل، 18واں سورہ کہف، 19واں سورہ مریم، 20واں سورہ طہ. یہ ہے ترتیب تلاوت آج جس ترتیب سے ہے. اور قرآن مجید جو ترتیب نزول رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا سورہ علق، دوسرا سورہ مزمل، تیسرا سورہ مدثر، چوتھا سورہ نون والقلم. اس سے آیت کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی اب دیکھو، اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو پھر ایک جملہ اور سنتے جاؤ. یہ میں خود بخود پہنچاؤں یہاں تک. تو اب پھر سننا. کسی نے کہا ہے کہ پہلا سورہ علق اور دوسرا سورہ نون والقلم، ایک قول یہ بھی ہے، لیکن جو قول میرے نزدیک قابل ترجیح ہے، پہلا سورہ علق، دوسرا سورہ مزمل، تیسرا سورہ مدثر، چوتھا سورہ نون والقلم، پانچواں سورہ حمد، چھٹا سورہ لہب، ساتواں سورہ تکویر، آٹھواں سورہ اعلیٰ، نواں سورہ واللیل، 10واں سورہ والفجر، 11واں سورہ والعادیات، 12واں. بھائی عجیب و غریب مرحلے پہ لے آیا ہوں اور یہاں میرے ساتھ رہنا. 12واں سورہ علم نشرح، 13واں سورہ والضحیٰ، 14واں سورہ والعصر، 15واں سورہ کوثر. تو ایک بھائی اب ذرا سن لینا، آف دا ریکارڈ دو جملے سن لینا، آف دا ریکارڈ دو جملے سن لینا، اور پھر میں واپس جاؤں گا سورہ نون والقلم کی طرف. لیکن یہ آف دا ریکارڈ. والضحیٰ اور سورہ کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا دو سورے ہیں، یا والعادیات والعصر ہے یا صرف والعصر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب سننا والضحیٰ. بھائی اس طریقے سے سنو جس طریقے سے بول رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی
वलल-आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। आगे नहीं पढ़ूंगा। और जितनी आयतें मैंने तिलावत की हैं, इन सारी आयतों से इस वक्त काम भी नहीं लेना, सिर्फ एक आयत की ज़हमत दूंगा बस। वज़ुहा, दिन के गर्म वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, हबीब हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। क्या है मकाम मोहम्मद, तुमने गौर फरमाया? मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, हबीब हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हम हर वक्त तेरे साथ। तो जिस नबी की जिंदगी खुदा के साथ गुजर रही हो, उसकी जिंदगी में गफलत तलाश न करना, हिज़यान तलाश न करना। सुनते जाना, भाई सुनते जाओ। वज़ुहा, अच्छा याद रहेगा ना कि वज़ुहा और कौसर के बीच में या एक सूरा है या दो सूरे हैं बस, यानी बहुत करीब करीब है। भाई जहाँ ले आया हूं वहां रुक के सुनना। तो वज़ुहा और कौसर के बीच में एक या दो सूरे बस। दिन के गर्म वक्त की कसम, रात के अंधेरे की कसम, हबीब हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हबीब हम तुझसे कभी नाराज नहीं हुए, हम तुझसे कभी नाराज नहीं हुए। अच्छा भाई, अल्लाह कह रहा है कि हम कभी मोहम्मद से नाराज नहीं हुए। आप जमानत लेते हैं कि आपके किसी कौल से अल्लाह कभी नाराज नहीं हुआ होगा ना? पता नहीं कितने गुनाह किए खुद में, खुदा मालूम क्या गलतियां इंसान से सरजद हो जाती है कि अल्लाह नाराज हो जाए। और अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद मैं तुझसे नाराज नहीं हुआ। ठीक है ना? दुनिया का कोई इंसान, इस वक्त ग्लोब के ऊपर 4 अरब की आबादी है, कोई कह सकता है कि अल्लाह मुझसे नाराज नहीं है? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। सिर्फ एक है जो कह सकता है और उसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब 4 अरब आदमी मिलके मोहम्मद जैसे न बन सके तो ये मुल्ला कैसे मोहम्मद जैसा बन जाएगा? इनके कर वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, हबीब हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और हम तुझसे कभी नाराज नहीं हुए। वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, हबीब हम वादा करते हैं कि तेरा अंजाम तेरे आगाज़ से बेहतर होगा। वलसौफा, इस आयत के लिए ज़हमत दी है और यह आयत ज़हन में रखना, वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, हबीब। अब तर्जुमा सुनना, ये सूरह मुबारका मैंने बहुत मरतबा आपके शहर में तिलावत किया है मिंबर से, लेकिन आज जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ जरा उसकी तरफ मुतवज्जह रहना। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, हबीब हम तुझे कुछ अता करेंगे, कुछ हबीब हम तुझे कुछ अता करेंगे और वो चीज ऐसी होगी कि तू राजी हो जाएगा। हबीब हम तुझे कुछ अता करेंगे, क्या अता करेगा नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम कि क्या अता करेगा। भाई तवज्जो रहे, बड़े नाजुक मरहले पे ले आया मैं। हबीब वलसौफा युअतीका, हम तुझे कुछ अता करेंगे, वो चीज इतनी बड़ी होगी कि तू हमसे राजी हो जाएगा। दरमियान में एक सूरा छोड़ा और अल्लाह ने आवाज दी, इन्ना अतैनाकल कौसर, हबीब तुझे कौसर अता कर दिया।